ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مردوں اور عورتوں کو نگاہیں جھکانے کا حکم دیا گیا، اور نگاہوں کو جب جھکانے کا حکم دیا، اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں آگے ارشاد فرمایا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنا سنگار، اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں۔ یہ دو اور حکم ہیں، ایک تو یہ کہ اپنا سنگار نہ دکھائیں مگر جتنا خود ظاہر ہے، یعنی دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں اور پاؤں، یہ جو مجبوری ہے اور جو خود بخود ظاہر ہوتے ہیں، ان کے علاوہ جسم کا کوئی بھی حصہ یہ غیروں کے سامنے، غیر محرموں کے سامنے، اجنبیوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، یعنی پردہ کریں، پردے کے ساتھ میں رہیں۔ انسانی فطرت ہے یہ کہ زیب و زینت اور وہ آرائش کو پسند کرتا ہے، اور اسلام نے زیب و زینت پر پابندی نہیں لگائی ہے، زیبائش پہ پابندی نہیں لگائی ہے، بلکہ اسلام نے تو پوری صفائی کا حکم دیا، بال بنوانے کا حکم دیا، بال سنوارنے کا حکم دیا، دانت صاف کرنے کا حکم دیا، آنکھوں میں سرما لگانا، ناخن تراشنا، بغلوں اور ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا، یہ سب جو اسلام نے حکم دیے۔ اسی طرح خوشبو لگانا، صاف ستھرے کپڑے پہننا۔ تو اس طرح کی زینت بندہ جو اختیار کرے، صفائی اختیار کرے، یہ تو خود اسلام کا حکم ہے، اور اس کی نظیر دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملتی۔ ان اللہ یحب المتطہرین، فرمایا اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ لیکن اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو ہر عمل کے لیے ایک حد متعین کر کے بتاتا ہے، اور حرام اور حلال کی تمیز کر کے بتاتا ہے کہ تمہیں اتنا کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے۔ تو زیب و زینت تو ہمیں حاصل کرنے کا حکم دیا گیا جو حلال طریقے سے ہے، اور جس کی اسلام نے اجازت نہیں دی، پابندی لگا دی، وہاں پر زیب و زینت اختیار کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جیسے کالے یا گورے رنگ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا، اسلام اس کے اوپر پابندی لگاتا ہے۔ اسی طرح پلاسٹک سرجری کر کے چہرے کا نقشہ تبدیل کر دینا، یا بوڑھوں کو جوان ہونے کی ہوس بنانے کے لیے اس طرح کی کوئی حرکت کرنا، یا مردوں کے لیے داڑھی منھ صاف کروا دینا، یا عورتوں کا جیسے جو ہے وہ ایسا کام کرنا جس کو اسلام نے کرنے کی اجازت نہیں دی، اپنے انداز گفتگو کے اندر جو ہے وہ مردوں کی طرح گفتگو کرنا یا مردوں کی چال چلنا۔ تو جو طریقے جائز نہیں ہیں اسلام نے وہ بھی بتائے، اور جو زیب و زینت کے جائز طریقے ہیں وہ بھی بتائے، ناجائز طریقے بھی بتائے۔ تو عورت کو زیب و زینت اور اپنا حسن و جمال چھپانے کے لیے اللہ نے پردہ کرنے کا حکم دیا، اور پردے کی حالت میں ایسی چال سے بھی منع فرمایا جس سے زینت ظاہر ہو اور زیورات کی آواز سنائی دے، بلکہ عورت کے جسم پہ لگی ہوئی خوشبو کی مہک بھی اجنبی مردوں کے پاس جائے، اسلام نے اس سے بھی منع فرمایا۔ تو فرمایا اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ظاہر ہے۔ تو عورت کی فطرت کے اندر یہ ہے کہ وہ اپنے حسن کا جو ہے وہ نظارہ کرانا چاہتی ہے، اور جب تک اس کی زینت کوئی دیکھ نہیں لیتا تب تک اس کو تسکین حاصل نہیں ہوتی۔ تو اسلام نے پابندی بھی لگائی اور زینت کو دکھانے کا بھی حکم دیا، اس کے لیے الگ الگ جو ہے وہ اسلام نے حدیں مقرر کی۔ عورت کو ان نمائش کی عام اجازت تو نہیں دی گئی، بلکہ
اسلام نے عورت کو کہا کہ تم اجنبیوں کے سامنے اپنی زینت مت دکھاؤ. آپ جانتے ہیں ہر معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں. اگر عورت اپنا زیور، اپنے جو ہے وہ زیبائش کی چیزیں، اپنی قیمتی چیزیں اگر غیروں کے سامنے ظاہر کریں گی تو لٹیرے بھی ان کو لوٹ سکتے ہیں. اپنے حسن کو اگر غیروں کے سامنے ظاہر کرے گی تو بدقماش لوگ جو ہیں وہ اس کی عزت پہ حملہ کر سکتے ہیں. تو اسلام نے اپنا حسن اور اپنی زینت کو چھپانے کا حکم دیا اجنبیوں سے، لیکن ساتھ میں اسلام نے یہ بھی بتا دیا کہ عورت ہونے کے ناطے اپنی زینت کو ظاہر کرنے کا تمہارے دل کے اندر جو جذبہ ہے، تو اسلام تمہیں بتاتا ہے کہ کچھ ایسے رشتے ہیں جو تمہارے زیورات پہ ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، جو تمہاری عزت پہ ڈاکہ نہیں ڈالیں گے. تو تمہیں ان سے نہ تو عزت کا خطرہ ہے، نہ اپنے مال کے چھین جانے کا خطرہ ہے. ان لوگوں کے سامنے تم اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہو. بتایا جیسے ماں، بیٹا، بہن، بھائی، خالہ اور بھانجا، پھوپھی، بھتیجا. تو اس طرح کے یہ لوگ ہیں، یہ تمہاری عزت کے لٹیرے نہیں ہیں، لہذا یہ قابل اعتماد ہیں اور یہ محارم میں سے ہیں. تو ان کے سامنے زینت کا اظہار کرنا تمہارے لیے جائز ہے. اب اس کے بعد میں جو ہے وہ تفصیل بتائی کن کن کے سامنے ظاہر کر سکتی ہو. بتایا لبعولتہن، عورتیں اپنے شوہروں کے سامنے اپنی زیب و زینت بھی ظاہر کر سکتی ہیں، اپنے حسن و جمال کو بھی ظاہر کر سکتی ہیں، بلکہ شوہر ہی اس کے حسن و جمال اور اس کے جو ہے وہ زیب و زینت کو دیکھنے کا پورا حقدار ہے. تو شوہر سے بیوی کے کسی عضو کا کوئی پردہ نہیں ہے. ہاں البتہ جو ہے وہ ادب اور حیا کا لحاظ رکھنا وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن پردہ جسم کے کسی بھی حصے کا اس کے لیے نہیں ہے. اب اس کے بعد میں دوسرے محارم کو ذکر کیا. دوسرے محارم کون ہیں؟ فرمایا او آبائہن او آباہ بعولتہن او ابنائہن او ابناء بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء. یہ اتنے رشتے اور اتنے طرح کے لوگ ہیں، ان کے سامنے بھی اسلام نے جو ہے وہ زیب و زینت یا پردہ، زیب و زینت کو چھپانے یا پردہ کرنے کا حکم نہیں دیا. تو ان میں سے سب سے پہلے ہے آبائہن، باپ، دادا، پردادا وغیرہ، اور آبائے بعولتہن، شوہر کے باپ، دادا، پردادا. ان محارم میں صرف شوہر کے آبا شامل ہیں، بھائی شامل نہیں ہیں، کیونکہ بھائی تو جو ہوتا ہے شوہر کا وہ دیور ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے غیر محرم عورتوں کے ساتھ تنہائی میں جانے سے جب منع فرمایا تو کسی نے کہا یا رسول اللہ دیور کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الموت، دیور تو موت ہے، یعنی دیور کا رشتہ بہت خطرناک ہے، اس کے ساتھ میں بہکنے اور گناہ میں ملوث ہو جانے کا زیادہ امکان ہے. لہذا دیور سے بھی پورا پردہ کیا جائے گا اور اس سے بھی اپنی زیب و زینت کو چھپایا جائے گا. یہ آج ہمارے معاشرے کا بڑا المیہ ہے. دیور کے ساتھ میں دیور اور بھابھی کا آپس میں مذاق کرنا اور بے تکلف ہو جانا یہ عام ہے. اور آپ اگر سروے کریں گے تو زیادہ تر عزتوں کے اوپر حملہ اور زیادہ تر جو ہے بے حیائی کے کاموں کے اندر یہی جو ہے وہ لوگ ملوث آپ کو نظر آئیں گے. تو میرے آقا نے فرما دیا موت ہے. بتاؤ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کتنا زبردست اشارہ کیا. موت ہے یعنی عزت کا لٹیرا ہے. اگر اس کے ساتھ میں اگر تم پردے کا برتاؤ نہیں کرو گی تو شیطان اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرے گا اور تمہاری عزت کی موت ہوگی. اور فرمایا آگے ابناہن، اپنے بیٹوں سے اور بیٹوں کے بیٹوں یعنی پوتوں سے، ان سے جو ہے پردہ وغیرہ کا حکم نہیں ہے. اسی طرح فرمایا کہ ابناء بعولتہن، شوہر کے بیٹے جو دوسری بیوی سے ہوں ان سے بھی پردہ نہیں ہے. اخوانہن، بھائی، اب بھائی چاہے اللاتی ہوں، چاہے اخیافی ہوں، چاہے حقیقی ہوں، یعنی ماں اور باپ شریکی بھائی ہوں یا باپ شریکی بھائی ہوں یا ماں شریکی بھائی ہوں، یعنی دونوں کی ماں ایک ہو یا دونوں کا باپ ایک ہو یا دونوں کے ماں باپ دونوں ہی ایک ہوں، ہر طرح کے بھائیوں سے جو ہے وہ پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے. لیکن ماموں کے لڑکے، چچا کے لڑکے، خالہ کے لڑکے، تایا کے لڑکے، پھوپھی کے لڑکے، یہ جو ہے وہ دیگر رشتے کے بھائیوں کا ان کا وہی حکم ہے جو غیر مردوں کا ہے. یہ بھی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ بھائی کے لیے جو حکم تھا
اس کو جو ہے وہ اتنا عام کر دیا کہ ماموں زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، چچا زاد بھائی، ان سے بھی عورتیں بے تکلف بات کرتی ہیں، ان کے سامنے زینت کا اظہار کرتی ہیں، ان سے بے پردہ ملاقات کرتی ہیں، حالانکہ ان سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کی طرف بھی لوگ توجہ نہیں دیتے، اور یہ بھی بڑے سنگین بہکنے کی رائے ہیں۔ اگر اس طرف توجہ نہ دی جائے تو اس کی وجہ سے کتنے گھر جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ او بنی اخوانہن، بھائیوں کے بیٹے بھتیجے، بنی اخواتہن، بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے، یہ 8 محارم ہیں جو پردہ کے حکم سے الگ ہیں۔ ان کے علاوہ یعنی یہ تو اتنے 8 رشتے بیان کر دیے، ان 8 رشتہ داروں میں جو آئے ہیں ان سے پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا نسائہن، اپنی عورتیں یعنی مسلمان عورتوں سے بھی پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ رہ گئی غیر مسلم عورتیں، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ غیر مسلم عورتوں سے بھی جو ہے وہ زیادہ میل جول اور دوستی وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی جو ہے وہ ذلت کی راہوں کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اور خاص طور سے اس دور کے اندر جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں وہ اپنی عورتوں کے ذریعے مسلم عورتوں کو پھنسانے کا کام کر رہے ہیں، تو اس زمانے میں تو اپنی بچیوں کی حفاظت جیسے مردوں سے کی جائے، ایسے غیر قوم کی عورتوں سے بھی حفاظت کرنا چاہیے، نہیں تو ان کی دوستی انہیں رفتہ رفتہ غیر قوموں کے مردوں کے پاس لے کر کے جائے گی۔ تو اس سے پرہیز کرنا بھی اس دور میں بڑا ضرور ہے۔ آگے ایک اور حکم بیان فرمایا ما ملکت ایمانہم، زر خرید باندیاں، کنیزیں، غلاموں سے جو ہے وہ یہاں پر پردہ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن فرمایا التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، معذور ہوں جو، اور جن کے اندر جو ہے وہ بالکل طاقت نہ ہو، ہوش و حواس سے محروم ہو، یا حسن و جمال کی ان کو کوئی احساس نہ ہو، اور ان کا عورتوں کی طرف میلان نہ ہوتا ہو، تو ایسوں سے بھی جو ہے وہ پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ مطلب کون سے؟ جو ہمارے نوکر اور خادم ہیں، وہ اجنبی سے تو پردہ کرنے کا حکم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو فرمایا اس سے مراد ہے اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہیں یا نوکر، بشرطے کہ شہوت والے مرد نہ ہوں۔ تو اگر شہوت والے ہوں گے یہ اپنے نوکر، تو ان سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہوگا، اور ان سے بھی زیب و زینت کو بچانے کا حکم دیا جائے گا۔ اور فرمایا الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، ایسے نابالغ بچے جو ابھی بالغ ہونے کے قریب نہیں پہنچے ہیں اور عورتوں کے مخصوص حالات جنسی چیزوں سے واقف نہیں، ایک دم بالکل ناسمجھ بچے جو جانتے ہی نہیں ہیں کہ عورت اور مرد کے تعلقات کے بارے میں، اور جنسی خواہشات ان کے اندر نہیں ہیں، تو ایسے جو ہے وہ بچوں سے بھی بچوں کے سامنے بھی اگر عورت پردہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو مراہق ہو جائے، اتنا بڑا بچہ ہو جائے کہ اس کے اندر خواہش جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، تو خاص طور سے جو ہے وہ 10 سال کے بچے تو کافی ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جب 10 سال کے بچے ہو جائیں ان کے بستر الگ کر دو، یعنی بہن بھائی 10 سال کے ہو جائیں تو ایک بستر پر نہ سوئیں، الگ الگ سوئیں۔ آج آپ دیکھیں بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں ان کو ساتھ میں سلاتے ہیں، اور پھر وہیں سے بچہ جو ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے گناہ کا شکار ہو۔ اور آج کل تو ایسا ماحول ہے کہ بند کمرے کی وہ چیزیں جہاں بڑوں کی نظر بھی نہیں جاتی تھی، آج کل نیٹ کے ذریعے چھوٹے بچوں کے سامنے ان چیزوں کو ظاہر کر دیا گیا ہے۔ ایسے ماحول میں تو 10 سال سے پہلے ہی بچوں کے بستر الگ کر دینا چاہیے تاکہ گناہ کا دروازہ ان کے لیے نہ کھلے۔ اب بتائیں اسلام نے کتنی پاکیزہ تعلیمات دے کر کے خبردار کر دیا، آگاہ کر دیا کہ عورت کس طرح اپنی زیب و زینت کو بچائے اور کیسے کیسے پردہ کرے۔ اس کے بعد میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، فرمایا کہ زمین پر پاؤں نہ مارے جس سے ان کا چھپا ہوا سنگار معلوم ہو جائے۔ عورت چلے تو اس کے پاؤں کی پازیب کی آواز بھی غیر محرم کے کانوں میں نہیں جانا چاہیے۔ تو اگر گھر میں کوئی غیر محرم نہیں ہے تب تو گھر میں ایسا جو ہے وہ پائل پہن سکتی ہے، لیکن اگر اجنبی مرد ہیں یا باہر جا رہی ہے تو ایسا پائل بھی نہ پہنے جس کے پاجیب کی جھنکار غیر مرد کے کانوں کے اندر پہنچے۔ اب آپ اندازہ لگائیں
پازیب کی آواز کو بھی بچایا گیا، چہرے اور جسم کا پردہ بھی کروایا گیا، خوشبو وغیرہ بھی غیر کے پاس میں نہ پہنچے، اتنا اہتمام کیا گیا، زیورات اس کے اوپر ظاہر نہ ہو۔ اگر اسلام کے ان اصولوں پر اگر عمل کیا جائے تو عورتوں کی عزتیں کتنی زیادہ محفوظ ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی بتاؤ کیا پردہ اب بھی تمہیں قید و بند معلوم ہوتا ہے؟ اتنے مردوں کے سامنے اسلام نے آزادی دے دی کہ اس کے سامنے بے پردہ آ سکتی ہو، اس کے سامنے آ سکتی ہو، اس کے سامنے آ سکتی ہو۔ کس نے کہہ دیا کہ پردہ جو ہے وہ عورت کو قید کرنا ہے، عورت کو پابند کرنا ہے، عورت کی آزادی ختم کرنا ہے؟ آزادی اگر ختم کرنا ہوتا نا تو اتنے رشتہ داروں کے سامنے بھی آنے سے منع کر دیا جاتا جو سب سے زیادہ جن سے کام پڑتا ہے، لیکن اسلام نے ان کے سامنے آنے کی اجازت بھی دی اور ان سے پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے اور ان کے سامنے بے پردہ آ سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا اسلام نے پردے کو قید نہیں بنایا۔ اب سوال پیدا ہوا تو پھر اجنبیوں سے پابندی کیوں لگائی؟ کہ اجنبیوں سے پابندی اس لیے لگائی تاکہ تمہاری عزت کے لٹیرے تمہارے اوپر حملہ نہ کریں۔ تو یہ دو ڈپارٹمنٹ بنا دیے اسلام نے الگ الگ، یہ تمہاری عزت پہ حملہ کر سکتے ہیں، ان سے پردہ کرو، ان سے اپنی خوشبو کو بھی بچاؤ، اپنے پازیب کی پائل کی آواز کو بھی بچاؤ، ہر چیز کو بچاؤ۔ اور یہ ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، تمہاری عزت کے محافظ ہیں، تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے، ان کے سامنے تم بے پردہ آ سکتی ہو۔ لیکن اسلام دشمن طاقتیں اس کو گھال میل کر کے غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کر کے یہ بتانے کے اوپر لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں کہ معاذ اللہ اسلام نے عورت کو پازیب اس لیے پہنائی تاکہ اس کے پیروں میں جو ہے وہ بیڑیاں پڑی رہیں، وہ باہر نکل کر کے نہ جا سکے۔ اس کو جو ہے پردے کا حکم اس لیے دیا تاکہ وہ قید کے اندر رہنے پائے، اور نہ جانے کیسے کیسی باتیں جو ہے وہ اڑائی جاتی ہیں۔ لیکن ایک سمجھدار مرد اور سمجھدار عورت اس بات کو خوب اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، اسلام کا دستور ہی صحیح معنوں کے اندر فطرت کا دستور ہے اور صحیح دستور ہے۔ اور فرمایا کہ اگر حکم الہی میں پابندی سے تم سے کوئی کوتاہی لاپرواہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دعوت دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اور توبہ کر کے آج سے ہی تم پابندی کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ یہ جو اصول اور جو ضابطے بیان کیے گئے اس پر بڑی لمبی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں دنیا کے اندر مسلمانوں کے علاوہ دوسری بھی ایسی قومیں موجود ہیں جو ڈنکے کی چوٹ پر کہتی ہیں کہ پردہ ہی عورت کی عزت کا محافظ ہے۔ اب ان سب کی باتیں ابھی بیان کرنے کا وقت نہیں، بہرحال جو یہ کچھ چیزیں ہیں مسائل کے طور پر ان کو یاد رکھا جائے تاکہ یہ پتہ رہے کہ کہاں پہ ظاہر کرنا ہے، کہاں پہ پردہ کرنا ہے، کہاں پہ نہیں کرنا ہے۔ بہت چھوٹے بچے کے لیے ستر نہیں ہوتا ہے، یعنی ان کے بدن کے کسی حصے کو چھپانا فرض نہیں ہے۔ پھر جب بچہ کچھ بڑا ہو جائے، تھوڑا بڑا ہو جائے، تو آگے اور پیچھے کی جو جگہ ہیں شرمگاہ اس کو چھپایا جائے۔ پھر بچہ جب اور بڑا ہو جائے، 10 سال سے بڑا ہو جائے، تو اس کے لیے بالغ جیسا حکم ہے، اور بالغ کو جتنا بدن چھپانے کا فرض حکم ہے اتنا ہی ان کو بھی حکم دیا جائے گا۔ لڑکا جب مراہق ہو جائے، یعنی بچہ خوبصورت نہ ہو لیکن بالغ ہونے کے قریب ہو گیا، تو نظر کے بارے میں اس کا وہی حکم ہے جو مرد کا ہے، یعنی جتنا حصہ مرد کا دیکھ سکتے ہیں اتنا ہی اس لڑکے کا بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور بچہ اگر خوبصورت ہے، بالغ ہونے کے قریب ہو گیا، بچہ خوبصورت ہے، تو اب وہ عورت کے حکم میں ہے، یعنی جتنا عورت کو جو ہے وہ دیکھنا، جو حصہ دیکھنا عورت کا جائز نہیں ہے، اسی طرح اس لڑکے کی طرف نظر کرنا یہ بھی ناجائز ہے، اور شہوت کے ساتھ میں نہ ہو تب بھی اس کی طرف جو ہے وہ نظر کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ کہ عورت کتنا چھپائے، مرد کتنا چھپائے؟ عورت کو دیکھ سکتی ہے، یہ تو بالکل ظاہر ہے۔ عورت کا مرد اجنبی کی طرف نظر کرنے کا وہی حکم ہے جو مرد کا مرد کی طرف نظر کرنے کا حکم ہے، یعنی یہ اس وقت ہے کہ عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی طرف نظر کرنے سے شہوت پیدا نہیں ہوگی تو یہ دیکھ سکتی ہے، لیکن اگر اس کا شبہ ہو تو ہرگز نظر کرنا جائز نہیں ہے۔ اب سب سے جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مرد کا اپنی زوجہ یا باندی کو دیکھنا، اور مرد کا اپنے محارم کو دیکھنا، مرد کا آزاد عورت اجنبیہ کو دیکھنا، مرد کا دوسرے کی باندی کو دیکھنا۔ تو باندی والے مسائل تو ختم ہو گئے، آج کل کوئی باندی واندی ہے نہیں، اب سب اپنی بیوی اور اجنبیہ کا حکم کیا وہ سن لیں۔ عورت کی ایڑی سے لے کے چوٹی تک ہر عضو کی طرف شوہر دیکھ سکتا ہے، شہوت کے ساتھ بھی اور بغیر شہوت کے بھی۔
اور بہتر یہ ہے کہ شرمگاہ کی طرف نظر نہ کرے، کیونکہ اس سے بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے اور اس سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ تو اگرچہ دیکھنا جائز ہے لیکن نظر نہیں کرنا چاہیے، مرد اور عورت کو ایک دوسرے کی شرمگاہ نہیں دیکھنا چاہیے، اس سے بیماری بھی پیدا ہوتی ہے اور بندہ بھولنے کا شکار ہوتا ہے۔ اور جو عورت اس کے محارم میں سے ہے، میں ابھی نام بتائے نا، باپ، دادا، جو ہے بیٹا، بھتیجا، بھانجا، عورت اس کے جو محارم ہیں اس کے سر، سینہ، پنڈلی، بازو، کلائی، گردن، قدم کی طرف نظر کر سکتا ہے، ان اعضاء کو وہ دیکھ سکتا ہے، جبکہ دونوں میں سے کسی کو شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔ لیکن محارم کے پیٹ اور پیٹھ اور ران کو نہیں دیکھنا چاہیے، یعنی جو یہ قریبی رشتہ دار جو میں نے بتایا جن سے پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے، وہ جو ہے وہ پیٹھ، پیٹ وغیرہ اور ران کو نہیں دیکھ سکتے، ہاں سر، سینہ، پنڈلی، بازو، کلائی، گردن اور قدم کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو قریبی رشتہ دار یعنی بیٹا، بھتیجا، بھانجا جو بتایا میں نے۔ محارم سے مراد وہ عورتیں ہیں جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، یعنی جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے وہ ان اعضاء کو دیکھ سکتے ہیں، صرف پیٹ، پیٹھ اور ران کو نہیں دیکھ سکتے۔ اب اس کے بعد میں اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے کا حکم یہ ہے کہ اس کے چہرہ، ہتھیلی کی طرف نظر کرنا جائز ہے، لیکن آج کل فتنے کا دور ہے تو اس لیے اس دور کے اندر اجنبیہ عورت کے چہرے کو بھی دیکھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور اس سے بھی سخت پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ فتنے کا زمانہ ہے۔ ہاں البتہ جس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے اس کو اگر دیکھنا ممکن ہو تو دیکھ لے، اور اگر دیکھنا ممکن نہ ہو تو کسی عورت کو بھیج کر کے دکھوا لے۔ اجنبیہ عورت نے اگر خوب موٹے کپڑے پہن کر کے رکھے ہیں، بدن کی رنگت بھی نظر نہیں آتی، تو ایسی صورت میں اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کو دیکھنا نہیں ہے، یہ کپڑوں کو دیکھنا ہے۔ اور اگر کپڑے بہت چست پہنے ہوئے ہیں، جسم کا نقشہ کھنچ جا رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے اس کی طرف نظر کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک ضروری مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، جس عضو کی طرف نظر کرنا ناجائز ہے اگر وہ عضو بدن سے جدا ہو جائے تو اب بھی دیکھنا ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر جو پیڑوں کے بال، جو ناف کے اوپر سے جو بال لیے جاتے ہیں، تو جب ان کو آپ نے کاٹ کر کے پھینک دیا تو اب بھی اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اور عورت کے سر کے بال یا اس کے پاؤں یا کلائی کی ہڈی کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اجنبی ان کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ عورت کے پاؤں کے ناخن اس کو بھی اجنبی شخص نہیں دیکھ سکتا ہے، ہاتھ کے ناخن کو جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ اب لوگوں کو دیکھا کیا جاتا ہے، غسل خانے یا پاخانے میں ناپ کے بال کاٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ غیر کو وہاں پہ غیر کی نظر پڑے گی تو یہ ان کو دیکھنا جائز ہے نہیں، لہذا ان کو زمین میں دفن کر دیں۔ اور عورتوں کو بھی لازم ہے کہ کنگا کرنے میں یا سر دھونے میں جو بال نکلیں ان کو کہیں چھپا دے تاکہ اجنبی کی نظر ان بالوں کے اوپر نہ پڑے۔ یہ اسلام نے اتنے ضابطے اور اصول بیان کیے۔ اب ان اصول اور ضابطہ کا مقصد صرف اور صرف عورت کی عزت کی حفاظت ہے۔ اب جس کو اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے تو وہ دنیا میں کہے کہ میرا جسم، میری مرضی، جو چاہے میں کروں، وہ کرے، مرنے کے بعد اس کو پتہ چلے گا۔ دنیا میں تو عزت لٹ گئی اور آخرت میں جہنم کا عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنے محبوبین کے صدقے میں شریعت کے اصولوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کی تعلیمات کو دل و جان سے قبول کرنے کا جذبہ عطا فرما، سنت مصطفیٰ جان رحمت اور شریعت کے احکام کو مولا پورے طور پر عملی دنیا میں مولا لانے کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله۔